اس دنیا کے بہت بڑے سائنسدانوں نے تہجد کے بارے میں کون سا راز دریافت کیا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ رات کو 3 بجے میں نے ایک حیران کن راز دیکھا کہ آپ بھی 3 بجے اٹھ کر دیکھو، کوئی ہے جو اس دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت، معرفت اور پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کو راضی کر لے اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت سے بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ زندگی کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے تھے اور کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو عطا کیا وہ اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی منتفس کو نہیں علم کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، رحمان کے بندے ہیں وہ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ایک اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچ جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ارشاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بلاخانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کی بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے، مختلف افراد، مرد، عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑ ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی۔ آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات اور سوشل میڈیا آیا ہے، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھٹ گیا ہے، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کریں۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ تم سے پہلے ساحلین کا شعور رہا ہے۔ تہجد سے مراد رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور جھک کر نوافل ادا کرنا، یہ وہ نفل ہیں جس کے لیے حکم خداوندی موجود ہے۔ امت مسلمہ کو یہ حکم
आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसकी तलकीन भी की और तरगीब भी दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से हुक्म दिया, रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद पर खड़ा करेगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात की कुछ घड़ियां इसके हजूर सजदा रेज किया करें और रात के बकिया तवील हिस्से में इस अल्लाह की तस्बीह किया करें। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और रात को भी इसकी तस्बीह कीजिए और सितारों के डूबते वक्त भी। इन आयात मुबारका के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जायद नमाज तहज्जुद भी फ़र्ज थी, जिसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मज़ीद बुलंद करना है। मुकाम महमूद वो दर्जा या मुकाम है जो क़यामत के रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। इस मुकाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुसलमान की शफाअत और बख्शिश फरमाएंगे। बाज़ मुफस्सरीन ने यह भी लिखा है कि तहज्जुद नफल इबादत है, जो ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी और ना ही उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मत के लिए उसका दर्जा नफल का है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी बेहद फजीलत बयान की गई है। नफल नमाजों में ये अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत है। नमाज तहज्जुद का असल वक्त रात का आखिरी पहर, इसमें कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत अदा की जाती हैं। अगर रात को उठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत ना हो तो इशा की नमाज के बाद भी चंद रकत तहज्जुद की नीयत से अदा की जा सकती है, मगर इससे सवाब में कमी आ जाती है। दीगर नवाफिल नमाजों की तरह तहज्जुद के नफल भी घर में पढ़ना अफजल है, और ये 2 रकत करके अदा किए जाते हैं। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है, और ये वो नफल है जो तमाम नफली नमाजों पर भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इनका एहतमाम फरमाया और अपने सहाबा को भी इनकी तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वो तुमसे पहले सालीन का शऊर रहा है। ये तुम्हारे रब का कर्ब हासिल करने का खास वसीला है। ये गुनाहों के बराबर असरात को मिटाने वाली और गुनाहों को रोकने वाली है। इस बारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 ता 115 में फरमाने इलाही है कि सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर रहने वाली है, जो रातों के वक्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे में भी करते हैं। ये अल्लाह और क़यामत पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, भलाइयों के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोग हैं जो कुछ भी भलाइयाँ करें इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल दरमियानी रात की नमाज तहज्जुद है। एक और हदीस मुबारका में आया है कि अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में बंदे के ज़्यादा करीब होता है। बस अगर हो सके तो इन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह को याद करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रात के आखिरी तहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नजूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगना और मैं इसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे मैं इसको बख्श दूं। नमाज तहज्जुद दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त है। इस वक्त जो भी मांगा जाए अल्लाह दुनिया और आखिरत में ज़रूर अता फरमाएगा। आयत कुरानी और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नमाज तहज्जुद नफली इबादत है। दीगर नफली इबादत में सबसे ज़्यादा अफजल है। इसका दर्जा फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल है। इस्लाम में कोई भी काम बेमकसद नहीं किया जाता। जिस तरह दुनियावी कामों का कोई ना कोई मकसद होता है, इस तरह नफली नमाज का भी कोई मकसद है। रात को उठकर तहज्जुद को कायम करने की बहुत सी बरक़ात व फजीलतें हैं। नाजरीन, एक साइंसदान निकोलस्ट बहुत बड़े साइंसदान हैं। आज हमारी साइंस निकोलस्ट की हकीकत के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि निकोला को इतनी कामयाबी किस तरह से हासिल हुई? निकोला टेस्ला की कामयाबी और इनकी इंटेलिजेंस के राज इनके सोने की वो आदतें थी जिसे वो अपनाकर वो एक कामयाब इंसान बने। नाजरीन, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया करते थे और दिन में थक कर कुछ देर आराम किया करते थे। इनका कहना था कि अपने काम की इस रूटीन की वजह से वो अपनी सभी रिसर्चों को भरपूर सुकून और कुव्वत के साथ कर पाते हैं। नाजरीन, वो लोग इस वक्त उठते हैं और इबादत करते हैं या अपने कामों में लग जाते हैं, इन्हें अपने जिस्म के अंदर अजीब सी एनर्जी और ताकत का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अंदरूनी ताकत इनके जिस्म में दाखिल हो गई हो और वही अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा समझ रही है। नाजरीन, निकोला टेस्ला का कहना है कि रात के इस लम्हे में इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिवेट और फ्रेश हालत में होता है। इस वक्त हम अपने कामों को भी हल कर सकते हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में भी नहीं सुलझा पाते।
یعنی کہ ہم ان چیزوں پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں جو چیزیں یا باتیں ہماری سوچ سے بہت زیادہ دور ہیں۔ وہ صرف یہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس وقت کو بہت زیادہ اہم کہا گیا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہماری جسمانی دنیاوی اور روحانی دنیا کے بیچ کا پردہ ہٹ جاتا ہے، وہی پردہ جس پردے کی وجہ سے ہماری جسمانی دنیاوی روحانی دنیا سے الگ ہے۔ اللہ اس وقت اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور ان دونوں دنیاوی کے بیچ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کا کہنا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ یہی طاقت انرجی کی شکل میں پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ اس راز کو جاننے کے لیے نکولا ٹیسلا نے کئی سارے مذہب کو پڑھا تھا۔ ناظرین اب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر کئی جگہوں پر اس وقت کے حوالے سے اشارے موجود ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے 3 بجے کا یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے، جس میں اللہ کی عبادت کر کے ہم ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو نکولا ٹیسلا بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ وہ ایک ایسی انرجی کی تلاش کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ اس اندر دیکھی طاقت کے قریب جا سکے جو سب کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکولا ٹیسلا صبح 3 بجے اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ آج کی ہماری سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوتی ہے اور انسان گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اپنے کام کرنے لگ جائے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اسلام میں اس وقت کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، جس کی فضیلت بے حساب بتائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت اپنی نیند کی قربانی دے کر تہجد کی نماز ادا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ رات کے ایک حصے سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ناظرین، ویسے تو کئی ساری نفلی نمازیں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کا ہی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھی نیند سے دماغی کیپیسٹی بڑھتی ہے اور خاص یادداشت۔ اس ریسرچ کے مطابق رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے تو یہ دعا کے دوران وہ اپنی پاسٹ میں کی گئی غلطیوں کی رات میں خاموشی سے اور آسانی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور آپ کے جسم میں جمع گندگی کو جسم سے نکالنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو یہ گندگی جسم میں رہ کر ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ہماری کڈنی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پھیپھڑے اور دماغ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ رات کا وہ پہر ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو ایسا جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا کس طاقت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور وہ کون سی طاقت تھی۔ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم وقت ہے۔ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا اور دعا کرنا انسان کو اپنی زندگی کے ویژن گوگلز پر فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ دل کو سکون فراہم کرتا ہے اور دن بھر کی پریشانی سے نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو تہجد کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ ہمارے لیے سنت بھی ہے جس کو ہم ادا کر کے زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہمیں نوافل سے اپنا قرب عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے جن کی راہ مستقیم پر چلنے کا وہ اپنا لا ریب کتاب میں ہمیں خود حکم فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص سے اپنی بارگاہ کے سجود قیام کی دولت عطا فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل آسان فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔